کبھی کبھی ہمیں زندگی میں کوئی ایسا انسان ملتا ہے جس کو دیکھتے ہی ہمیں ایسا لگتا ہے یہی ہے وہ انسان جس کا میں مدتوں سے منتظر تھا۔ دل کو سکون، روح کو قرار، دعاؤں میں بس ایک ہی نام، اور پھر دل کے کسی گوشے سے آواز آتی ہے، یہی انسان میرا نصیب ہے۔ اور پھر وقت گزرتا جاتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہی شخص جو زندگی کا خواب لگتا تھا ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے، اور پھر ہمارا دل سوال کرتا ہے، کیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے نشانیاں تھیں یا یہ صرف میری اپنی خواہشات کا کوئی دھوکہ تھا؟ آج ہم اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بتاتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ ویڈیو کے آغاز میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اے اللہ اپنی قدرت سے ہم سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، ہمیں صحت و ایمان والی زندگی عطا فرما، اور ہماری نیک خواہشات پوری فرما۔ ہم سب پر رحم و کرم فرما، رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام آفتوں، وباؤں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہم سب کو ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ سب کے نصیب میں نیک ہم سفر لکھ دے۔ اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے ان سب کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ سب کی محبت کو ان کے حق میں بہتر بنا کر انہیں نکاح کی منزل تک پہنچا۔ اے اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نصیب انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ کا ہر علم ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ اس دنیا میں جو بھی رشتہ بنتا ہے، چاہے ماں باپ کا ہو، دوست کا یا شریک حیات کا، سب کچھ اللہ کے علم اور حکمت کے تحت مقرر ہوتا ہے۔ ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہم خود انتخاب کر رہے ہیں، مگر دراصل اللہ ہی ہمیں ان راستوں پر لے جاتا ہے جہاں ہمارا نصیب پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے لیے بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ روحانی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ بعض اوقات اللہ کسی شخص کو آپ کے قریب لاتا ہے تاکہ آپ کے اندر چھپی ہوئی کوئی کمزوری نکھر جائے، کوئی جذبہ مکمل ہو جائے، یا کوئی سبق سکھایا جا سکے جو آپ کی روح کی تکمیل کے لیے ضروری ہو۔ کبھی کبھی کوئی شخص نصیب میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، مگر وہ آپ کی روح کی تکمیل کے لیے آتا ہے۔ اللہ بعض اوقات ہمیں کسی کے ذریعے آزماتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کے فیصلے کو۔ جو اس امتحان میں صبر اور ایمان سے کامیاب ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے بہتر نصیب لکھ دیتا ہے، چاہے وہ وہی شخص ہو یا کوئی اور۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، جب آپ دل سے دعا کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر اللہ سے مانگتے ہیں، اور پھر بھی وہ شخص جس کے لیے آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے، تو آخر اللہ خاموش کیوں رہتا ہے؟ کیا وہ آپ کی دعائیں نہیں سنتا، یا پھر اس کی خاموشی میں ہی کوئی ایسا راز نصیب چھپا ہوتا ہے جو وقت آنے پر سب کچھ سمجھا دیتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے اس لمحے پر جب اللہ کی خاموشی دراصل اس کی سب سے بڑی نشانی بن جاتی ہے۔ اللہ کی محبت انسانوں جیسی نہیں ہوتی۔ جب اللہ کسی کو آپ سے دور کرتا ہے تو وہ آپ کو سزا دینے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نصیب کا فلسفہ سمجھ آتا ہے کہ جو جدائی بظاہر دکھ دیتی ہے، وہ دراصل آپ کے مقدر کی بہتری کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کے نصیب میں نہیں ہوتا تو اللہ خود اس راستے میں رکاوٹیں ڈھال دیتا ہے۔ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، کبھی غیر معمولی تاخیر یا بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی دعاؤں کے باوجود دل بے چین رہتا ہے، اور کبھی خوابوں یا وجدان میں بار بار کسی جدائی کا اشارہ ملتا ہے۔ یہ سب محض اتفاق نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے لطیف اشارے ہوتے ہیں کہ یہ تعلق تمہارے سکون کے لیے نہیں،
تمہارے صبر اور ایمان کے امتحان کے لیے تھا۔ کبھی کبھی ہم دل سے پکار اٹھتے ہیں، یا اللہ، اگر یہ میرا نصیب نہیں تھا تو میرا دل اسی سے کیوں جڑ گیا؟ یاد رکھو کہ اللہ کی خاموشی بھی ایک پیغام ہوتی ہے۔ وہ تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ تمہارے دل کو تیار کر رہا ہوتا ہے، تاکہ جب تمہارا اصل نصیب آئے تو تم زیادہ سمجھدار، نرم دل اور روحانی طور پر بیدار ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب تمہاری کوئی چیز تم سے چھن جائے تو غم نہ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہارے نصیب میں ہوتی تو کبھی تم سے جدا نہ ہوتی۔ محبت تو انسان کے جذبوں سے پیدا ہوتی ہے، لیکن نصیب اللہ کے علم سے طے ہوتا ہے۔ تم کسی سے بے حد محبت کر سکتے ہو، مگر اگر وہ تمہارے نصیب میں نہیں تو اللہ تمہیں اس سے جدا کر دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارا سکون اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے بعد ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی آپ کے نصیب میں نہیں لکھا گیا تو چاہے آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کوئی واقعہ، کوئی لفظ یا کوئی سچائی ایسی سامنے آتی ہے جو اندر سے آواز دیتی ہے، یہ نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ دل سے اس شخص کی محبت آہستہ آہستہ اٹھا لیتا ہے۔ ہاں، یہ دکھ دیتا ہے، مگر یہی دکھ روح کی شفا کی شروعات بن جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص آپ کی زندگی سے چلا گیا، وقت گزرا، سب ختم ہو گیا، مگر پھر وہ اچانک واپس آ گیا اور دل نے دھڑک کر کہا، شاید یہی میرا نصیب ہے، اسی لیے بار بار لوٹ آتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا بار بار واپس آنے والا تعلق واقعی نصیب کی نشانی ہوتا ہے، یا پھر یہ اللہ کی طرف سے ایک نیا امتحان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو اس کی اپنی سوچ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، کیا وہ جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے گا؟ وہ تو باریک بین اور خبردار ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایک ایسا رشتہ ختم نہیں کرتا، بلکہ اسے بار بار دہراتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسا سبق پوشیدہ ہوتا ہے جو ہم پہلی بار نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس بار ہم دل کے نہیں، ایمان اور سمجھداری کے راستے سے فیصلہ کریں۔ وہ شخص آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں؟ کچھ خاص نشانیاں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ دل بے چین نہیں رہتا۔ جب وہ شخص واقعی آپ کے نصیب میں ہوتا ہے تو دل کے اندر ایک گہرا سکون اور نور اترتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اندر سے ایک خاموش آواز کہہ رہی ہو، یہ رشتہ پاک ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سکون ظاہری نہیں ہوتا، بلکہ روح کی گہرائیوں میں محسوس ہونے والی طمانینت ہوتی ہے۔ دوسری نشانی، دعاؤں کا اطمینان۔ کبھی کبھی آپ دل سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے آسانی فرما۔ اگر وہ واقعی آپ کے مقدر میں ہو تو راستے خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تو اللہ خود راستوں میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، تاکہ آپ اس چیز سے بچ جائیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ تیسری نشانی، غلطی کے باوجود خیر۔ اگر وہ شخص واقعی آپ کے نصیب میں ہے تو چھوٹی موٹی غلطیاں، رکاوٹیں یا غلط فہمیاں بھی آپ دونوں کو جدا نہیں کر پاتی۔ اللہ دونوں کے دلوں میں صبر، سمجھداری اور معافی کی کیفیت ڈال دیتا ہے۔ مگر جب کوئی رشتہ نصیب میں نہ ہو تو معمولی سی غلطی بھی دلوں کے درمیان بڑے فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ چوتھی نشانی، تکرار کے باوجود بے سکونی۔ اگر وہ شخص بار بار آپ کی زندگی میں لوٹتا ہے، لیکن ہر بار دل میں وہی بے چینی، وہی الجھن محسوس کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کا پیغام ہے کہ یہ تعلق تمہارے سکون کے لیے نہیں، تمہارے صبر کی آزمائش کے لیے ہے۔ پانچویں نشانی، دعا کے باوجود دل کا انکار۔ جب آپ بار بار دعا کرتے ہیں، یا اللہ، اگر یہ میرا نصیب ہے تو آسانی عطا فرما، مگر ہر بار کوئی نیا سبب جدائی کا بن جاتا ہے، تو جان لیجئے اللہ آپ کو ایک ایسی محبت سے بچا رہا ہے جو دکھ میں لپٹی ہوئی ہے۔ وہ آپ کو محروم نہیں کر رہا، بلکہ محفوظ کر رہا ہے۔
چھٹی نشانی روحانی تھکن۔ نصیب والا رشتہ آپ کو مضبوط کرتا ہے، جبکہ آزمائشی رشتہ آہستہ آہستہ آپ کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ بار بار پلٹنے والا تعلق آپ کے یقین، عبادت یا دل کے سکون کو کم کر رہا ہے، تو سمجھ لیں اللہ آپ کو چھوڑنے نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دے رہا ہے۔ البتہ کبھی کبھی واپسی رحمت کی علامت بھی ہوتی ہے، جب دونوں دل بدل جائیں، جب انا کی جگہ نرمی لے لے، جب باتوں میں شکایت نہیں بلکہ شکر ہو، اور جب تعلق کا مرکز محبت نہیں بلکہ اللہ بن جائے، تو یہی واپسی نصیب کی تکمیل بن جاتی ہے۔ کبھی اللہ کسی کو آپ کی زندگی میں بار بار لاتا ہے تاکہ آپ کی دعا، یقین اور نیت کا امتحان لے۔ اگر آپ ہر بار صبر، دعا اور بھروسے سے کام لیتے ہیں، تو پھر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ کے نصیب میں ٹھہرے گا یا صرف گزر جائے گا۔ بعض لوگ بار بار واپس آتے ہیں مگر ٹھہرتے نہیں، کیونکہ ان کا مقام آپ کے دل میں نہیں۔ ہر واپسی نصیب نہیں ہوتی، بعض صرف سبق کا تسلسل ہوتی ہیں، تاکہ ہم آخر کار یہ سمجھ لیں کہ اصل سکون کسی انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے وابستگی میں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سے ملاقات ہو، نہ کوئی دکھاوا نہ کوئی غرض، بس ایک روحانی سا سکون، جیسے اس کے سامنے آپ کا دل خود بخود اللہ کو یاد کرنے لگے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دل سوال کرتا ہے، کیا یہ روحانی ہم آہنگی ہے؟ کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے؟ یا یہ صرف ایک وقتی احساس ہے جو آزمائش کے طور پر آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملنے والی روحانی ہم آہنگی کو کیسے پہچانا جائے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ آیت صرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لیے نہیں بلکہ ہر اس روح کے لیے ہے جس کا جوڑا اللہ نے ازل سے مقرر کر دیا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں روحانی ہم آہنگی اپنی پہچان ظاہر کرتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کسی ایک کے لیے دھڑکتا ہے، مگر جب آپ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، زبان وہ نام نہیں لے پاتی۔ دل کہتا ہے یہی میرا نصیب ہے، مگر دعا خاموشی سے کہتی ہے یہ نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل اور دعا آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دل کہتا ہے محبت اور دعا کہتی ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کبھی کبھی جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند آتی ہے وہی ہماری روحانی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ بعض اوقات دل کو ایک طرف اور دعا کو دوسری طرف لے جاتا ہے تاکہ ہم اس کے فیصلے پر راضی رہنا سیکھ جائیں۔ ممکن ہے وہی شخص بعد میں آپ کے نصیب کا حصہ بنے، مگر فی الحال آپ دونوں میں کوئی ایسی کمی ہے جسے اللہ پہلے مکمل کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات اللہ جانتا ہے کہ آپ جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ آپ کے حق میں نہیں۔ دل جب شدت سے کسی کو چاہتا ہے تو انسان اپنی آزمائش کو بھی محبت سمجھ بیٹھتا ہے۔ تب اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ دل بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو توڑ دے گا۔ جب دل اور دعا میں اختلاف ہو جائے تو پہچان یہی ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ سکون کے ساتھ آتا ہے، چاہے وہ قربت ہو یا جدائی۔ اگر دل کے اندر ایک خاموش سا اطمینان اتر جائے تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کی رضا کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ جواب کے انتظار میں بے چین نہیں رہتا۔ اگر یہ میرا نصیب ہے تو اللہ خود دے گا، اور اگر نہیں تو بہتر دے گا۔